السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے شعبان اور شب برات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اوقات کو قیمتی بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت کی تبلیغ کر دی، امانت پہنچا دی اور امت کی خیر خواہی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، ماہ شعبان خاص طور بطور خاص اس کی 15ویں تاریخ سے متعلق امت مسلمہ میں بہت سی گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ بہت زیادہ سستی سے کام لیتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ شعبان کی درمیانی رات میں غلو کا مرتکب ہوتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسے لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے، یعنی برکتوں والی رات، اور لیلۃ الصق یعنی تقسیم امور کی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی نزول رحمت کی رات۔ ایک نام شب برات یعنی جہنم سے نجات کی رات بھی ہے، جو زبان زد عام و خاص ہے۔ حقیقت میں ان ناموں کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیلۃ المبارکہ نصف شعبان کی رات کو نہیں کہا گیا، بلکہ شب قدر جو رمضان میں ہوتی ہے اسے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ تقسیم امور بھی شب قدر میں ہی ہوتی ہیں، نہ کہ نصف شعبان کی رات، اور اسے لیلۃ الرحمہ کہنے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جہاں تک شب برات کی بات ہے تو وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے وہ دلیل اور حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح نصف شعبان کا روزہ رکھنا بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کی 15ویں تاریخ متعین کرتے ہیں، وہ دین میں بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بدعت موجب جہنم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے سے متعلق حدیث ملتی ہے، تو یاد رکھو کہ ایسی روایت گھڑی ہوئی ہے اور بناوٹی ہے۔ جو گھڑی ہوئی روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر نصف شعبان کی رات مختلف قسم کی مخصوص عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ یہ روایت یا یہ حدیث من گھڑت اور اپنی طرف سے گھڑی گئی ہے، کیونکہ اس حدیث میں ایک راوی ہے جس کا نام ابو بکر بن محمد ہے، وہ آیا ہے، اور یہ شخص ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایتیں منسوب کیا کرتا تھا اور روایتیں گھڑا کرتا تھا۔ اس رات صلاۃ الفیہ یعنی 1000 والی رکعت مخصوص طریقے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ 100 رکعت اور کچھ لوگ 14 اور کچھ 12 رکعت بھی پڑھتے ہیں۔ اس قسم کی کوئی مخصوص عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے منقول نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات اجتماعی ذکر، اجتماعی دعا، اجتماعی قرآن خوانی اور اجتماعی عمل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شعبان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں صحیح احادیث میں فضیلت بھی آئی ہے۔ اسی طرح اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنے پر متعدد صحیح احادیث مروی ہیں، جن میں صحیح بخاری و مسلم کی روایات بھی ہیں۔ صحیح بخاری میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا تقریباً پورا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ آپ تو روزے ہی رکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں ایسے دیکھا کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ کسی اور مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام روزے میں گزارتے تھے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہی روایت نسائی میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن شعبان کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ ان ساری احادیث سے صرف روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ جو حدیث آپ نے ابھی سماعت فرمائی صحیح بخاری مسلم جامع ترمذی کی، ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف روزہ رکھا جائے، یعنی شعبان کا اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور جن روایتوں میں پورا شعبان روزہ رکھنے کا ذکر ہے ان سے بھی مراد شعبان کا اکثر روزہ ہے۔ اس ماہ میں بکثرت روزہ رکھنے کی حکمت پر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے مابین مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اللہ کی طرف اٹھائے جائیں۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے بھائی 15ویں شعبان یعنی نصف شعبان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سال بھر میں جتنے آدمی مرتے اور پیدا ہوتے ہیں اس رات میں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں تمام عالم کی روزی لکھی جاتی ہے، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اس لیے لوگ اس رات کو جشن منعقد کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، خاص قسم کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز کی فضیلت میں ایک موضوع و من گھڑت حدیث بھی بیان کرتے ہیں، جس کو صاحب کشاف علامہ زمخشری نے بغیر کسی سند کے اور بغیر کسی حوالے کے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 اسے عذاب دوزخ سے بچاتے ہیں، اور 30 اسے دنیاوی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اس رات کی اور اس رات میں پڑھی جانے والی نماز کی کوئی فضیلت اور اہمیت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کی 23 سالہ حیات مبارکہ میں ضرور بضرور اس رات کا اہتمام کرتے اور یہ خاص نماز پڑھتے، اور ضرور اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے جو ثواب حاصل کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے میں انتہائی حریص تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔
تو پھر جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام و تابعین سے ثابت نہیں، وہ بدعت ہے اور وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات مردوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں، اس لیے گھروں کی دھلائی اور صفائی کرتے ہیں، اگر بتیاں سلگاتے اور موم بتیاں جلاتے ہیں، مردوں کے من پسند کھانے پکاتے ہیں۔ حالانکہ روحوں کے اس دنیا میں آنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ مرنے کے بعد ایسے عالم برزخ میں ہیں جہاں پلٹ کر قیامت تک نہیں آ سکتے، لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ مردوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں مذکورہ آیت سے متصادم ہے۔ اسی طرح شب برات میں نصف شعبان کی رات میں شب برات میں بڑی بدعت قبرستان کی زیارت ہے۔ اس رات کے استقبال میں ہمارے بھائی قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی قبروں کو سیدھی کرتے ہیں، چونا گچ کرتے ہیں، پھر قبروں پر اگر بتیاں موم بتیاں سلگاتے اور قمقمے سجا کر پورے قبرستان کو منور کرتے ہیں۔ حالانکہ جس انسان کی قبر اس کے عقیدہ صحیحہ اور عمل صالح کی روشنی سے منور نہیں ہے، اسے اس بجھ جانے والی بناوٹی روشنی سے بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس رات لوگ خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات قبرستان جانا یعنی نصف شعبان کو قبرستان جانا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ قبروں کی زیارت کرتے تھے اور قبروں کی زیارت کرنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے، لیکن زیارت قبور کے لیے آپ نے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا بلکہ عام حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زیارت قبور ہر وقت مسنون ہے، نہ کہ صرف یہی ایک رات۔ اے اللہ کے بندو، جن روایات میں اس رات کی خاص نماز کا ذکر آیا ہے، اس میں نماز کی کیفیت اور رکعات کی تعداد الگ الگ طور پر بیان کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نصف شعبان کی رات 12 رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں 30 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا، تو وہ قبر سے نکلنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، اور اس کے گھر کے ایسے 10 اشخاص کی سفارش قبول کی جائے گی جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ یہ حدیث علماء حدیث کے نزدیک ضعیف ہے، اس پر عمل قابل قبول نہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کا فرمان ہے، سخت مشقت کرتے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، سورۃ الغاشیہ۔ اور جو اس دنیا میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ گویا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی عبادت کرے جو اللہ کو منظور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور موافق ہو، وگرنہ تمام کی تمام عبادات ضائع اور تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے بندو، مومن جب کہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور مدبر و مربی اپنا اور ساری مخلوقات کا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کی الوہیت اور ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، تو عقل اور ایمان کی روح سے خدائے واحد کے علاوہ اور کسی کی فرما برداری جائز نہیں، کسی کی فرما برداری نہیں کرتا اور نہ حاکم تسلیم کرتا ہے، اور فقط اسی کو لازم الاطاعت جانتا ہے، اور اپنے علاوہ دوسرے موجودات بھی اس کی قدر و قوت کے مقابل عاجز و ضعیف ہیں اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تمام مخلوقات اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرنے پر قادر ہیں، نہ ضرر کا دفاع کر سکتی ہیں، اور نہ موت و حیات اور حشر و نشر کا اختیار ان کے پاس ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جس نے رسول کی فرما برداری کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے، جو تم کو رسول امر کریں یعنی حکم دیں اسے لے لیا کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے صاحبان ایمان،
خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اے اللہ کے بندو، نفس پرستی چھوڑ دو، کیونکہ نفس کی پرستش کرنا شرک ہے۔ بھلا شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ اطاعت میں شرک اگر کسی شے کا نام ہے تو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ نفس کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، بلکہ اس سے بھی اوپر لے جایا جائے۔ اللہ کا حکم تابع ہو گیا نفس کی خواہش کے اوپر، اور یہی شرک ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی سند چاہیے تو قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا؟ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود اور الہ بنایا ہوا ہے؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی وحدت ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدت کا وہ اقرار کرتا ہے، جبکہ اس کا اپنا نفس اور اپنی خواہش الہ بنی ہوئی ہے۔ ہم ایک بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الہ اور معبود بس وہی ہے جس کے آگے ہاتھ جوڑ کر آدمی کھڑا ہو، جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہو، کوئی چرواہا، کوئی نظر و نیاز دی جا رہی ہو، قبروں پر طواف کیا جا رہا ہو، قبروں پر نیازیں دی جا رہی ہوں، تو ہماری رگ توحیدی پھڑک اٹھتی ہے کہ یہ تو شرک اور کفر ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے نفس کے گلے میں جو ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں وہ، اور اپنے وجود کے اندر اپنے نفس کے آگے جو دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتا، صرف اس لیے کہ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن اس سے دھوکہ نہ کھائیے، جیسے وہ بت الہ اور معبود ہے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ویسے ہی یہ نفس بھی الہ اور معبود بن جاتا ہے، جس کی خواہش کو اللہ کی مرضی پر مقدم کیا جاتا ہے۔ تمام نقلی اور عقلی دلائل سے یہ بات واضح اور ثابت ہو چکی ہے، یہ بات واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ تمام اطاعتیں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع ہوں، کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ہم پلہ نہیں رہتی، کیونکہ قرآن مجید کے ہم پلہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں جو شرک و بدعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائیں، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔